بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس قسم کی عورتوں کی کبھی اولاد نہیں ہوتی۔ انسان کا صاحب اولاد ہونا اللہ تعالیٰ کا نایاب تحفہ ہے۔ اولاد کا حصول خاندان کی نسلی ترقی ہر انسان کی ضرورت اور پاکیزہ خواہش ہوتی ہے۔ ایک شادی شدہ جوڑے کی خوشیاں اس وقت تک ادھوری رہتی ہیں جب تک ان کی گود میں اولاد جیسی عظیم نعمت موجود نہ ہو۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ نیک اور صالح اولاد اپنے والدین کی بڑھاپے میں سہارے کے ساتھ ساتھ آخرت میں ان کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ بے اولاد کا جب بھی ذکر آئے تو ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ بے اولادی کی وجہ عورت ہی ہوگی۔ اس وجہ سے بہت سے خاندان پریشان رہتے ہیں، خاص طور پر خواتین جن کی اولاد نہ ہونے سے ان سے جینے کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے، جبکہ ہرگز ضروری نہیں کہ بے اولادی کی وجہ صرف اور صرف عورت ہی ہو سکتی ہے۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ مرد حضرات بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو وہ عورت ہمیں بہت مطمئن دکھائی دیتی ہے جس کی گود اولاد جیسی نعمت سے بھری ہو، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری عورت کو دیکھا جائے جس کی اولاد نہیں ہوتی، اس کے لیے خوشگوار زندگی گزارنا ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 7 ایسی عورتوں کے بارے میں بتائیں گے جو کبھی اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے تھے کہ 5 عورتوں کی جماعت ان کے پاس آئی اور ان سے سوال کرنے لگی کہ اے حضرت سلیمان، آپ ہمیں بتائیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے پوچھا کہ بتاؤ آخر کیا وجہ ہے کہ ان عورتوں کے یہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ تو جنات نے بتایا کہ 7 قسم کی عورتوں کی کبھی اولاد پیدا نہیں ہوتی، جن میں سب سے پہلی عورت وہ ہے جس کی رحم ابھری ہوئی ہو، یعنی اس کی بچے دانی الٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے مادہ اپنی جگہ پر نہیں ٹھہرتا اور ایسا ہونے کی وجہ سے اس کی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اس عورت کی نشانی یہ ہے کہ جب اس سے ہم بستری کی جاتی ہے تو اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری وہ عورت ہے جس کی رحم میں ہوا بھری ہوتی ہے، یعنی اس کا منہ اوپر سے بند ہو۔ اس عورت کی نشانی یہ ہے کہ جب اس سے ہم بستری کی جاتی ہے تو اس کے جسم میں درد ہوتا ہے اور اس کے چہرہ کا رنگ اتر جاتا ہے۔ جن عورتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی، ان جیسی عورتوں کی تیسری علامت یہ ہے کہ ان کی رحم میں گوشت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر یہ شکایت موٹی عورتوں میں دکھائی دیتی ہے اور ان کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ ہم بستری کرتی ہیں تو ان کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ ناظرین، جو عورتیں بچہ پیدا نہیں کر سکتی ان کی جنات نے جو چوتھی نشانی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جس عورت کے رحم میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کے بچے پیدا نہیں ہوتے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ ہم بستری کے دوران ان عورتوں کی پنڈلیوں اور ایڑیوں میں درد ہوتا ہے۔ جس عورت کو یہ شکایت ہو وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس کے بعد اگلی نشانی یہ بتائی ہے کہ ایسی عورت جس کے رحم میں حد سے زیادہ گرمی ہو، ایسی عورت کا حمل ٹھہر بھی جائے تو کچھ عرصے بعد ہی حمل گر جاتا ہے اور وہ مادہ گرم ہوتا ہے اور وہ ماں بننے سے محروم ہو جاتی ہے۔ ایسی عورت کو غشی کے دورے پڑتے ہیں اور دل میں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ جن عورتوں میں یہ علامت ہوں ان میں کبھی اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد رحم میں سردی کا زیادہ ہونا بھی اولاد سے محروم ہونے کی ایک علامت ہے۔ اس کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ ایسی عورت کے سینے میں درد رہتا ہے۔ اور آخری نشانی جنات کی جانب سے ان عورتوں کے بارے میں بتائی گئی ہے کہ جن کی اولاد پیدا نہیں ہوتی، ان پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں اور ان پر عذاب کا سایہ رہتا ہے۔ ایسی عورت کا جب بھی حمل ٹھہرتا ہے تو جنات اسے مار دیتے ہیں۔
اس عورت کی نشانی یہ ہے کہ اسے ہم بستری کرتے ہوئے درد محسوس تو نہیں ہوتا، لیکن ہم بستری کرتے ہوئے ایسے دوسری عورتوں کی طرح وہ محسوس نہیں کر پاتی۔ یہ وہ 7 عورتیں ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والی ان 5 بانج عورتوں کو بتایا گیا کہ آخر ان کی اولاد کیوں نہیں ہوتی۔ ناظرین، بانج پن صرف عورتوں میں ہی نہیں بلکہ مردوں میں بھی ہوتا ہے۔ مردانہ بانج پن سے مراد مرد کی صحت کا ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے جو اس کی بیوی کو حاملہ کرنے کے امکانات کو کم کر دیتا ہے۔ میں 13 غیر محفوظ جنسی تعلقات کے باوجود حاملہ نہیں ہو پاتے۔ مردوں اور عورتوں میں بانج پن کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بانج پن کے 1/3 سے زیادہ معاملات میں مسئلہ مرد کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ یہ اکثر مرد کے سپرم کی کم پیدا اور ترسیل کے ساتھ مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صحت مند عورت نہ بنا بہت سی چیزوں پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ مسائل خلیات کو نطفہ بننے سے روک سکتے ہیں۔ یہ مسائل منی کو انڈے تک پہنچنے سے روک سکتے ہیں۔ مردانہ بانج پن کی بنیادی وجوہات یہ ہیں: سپرم کی خرابی سب سے زیادہ عام مسائل میں نطفہ بنانے کے مسائل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بہت کم تعداد میں بنتا ہے یا بالکل بنتا ہی نہیں ہے۔ مرد کی طرز زندگی کا انتخاب سپرم کی تعداد کو کم کر سکتا ہے، جیسے چرس اور سگریٹ پینا، شراب پینا اور نشہ اور گولیوں کا استعمال کرنے سے بھی سپرم کی تعداد کم ہو سکتی ہے۔ مردانہ اعضاء کی بیماری میں رگیں سوج جاتی ہیں۔ یہ نشانی بانج مردوں میں اکثر پائی جاتی ہے۔ سوجی رگیں خون کی نکاسی کو روک کر سپرم کو نقصان پہنچاتی ہیں، جس سے اندرونی انزال ہو جاتا ہے۔ اور اندرونی انزال اس وقت ہوتا ہے جب منی جسم کے پیچھے کی طرف چلی جاتی ہے۔ وہ عضلۂ تناسل سے نکلنے کے بجائے آپ کے مثانے میں چلی جاتی ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے مثانے کے اعصاب اور پٹھے جنسی عمل کے دوران بند نہیں ہوتے۔ یہ بیماری اعصابی نظام یا ادویات کے استعمال کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ انزال کے بعد عبور آلو پیشاب اور خشک انزال ہو سکتے ہیں۔ خشک انزال یعنی انزال کے وقت منی کا بہت کم مقدار میں خارج ہونا۔ بعض اوقات مرد کا جسم ایسے جراثیم بناتا ہے جو اس کے سپرم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ جراثیم اکثر چوٹ، سرجری یا انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ یہ جراثیم سپرم کا انڈے میں داخل ہونا مشکل بنا دیتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی وہ چند وجوہات جو بے اولادی کا سبب بنتی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اس حوالے سے اکثر عورتوں کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ عورتوں کی بجائے کبھی مردوں کو بھی یہ نقص ہوتا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اس بات کو ماننے سے قاصر دکھائی دیتا ہے اور اس بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا، جو بالکل ایک غلط بات ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر میں آپ کو بے اولادوں کے لیے انتہائی مجرب قرآنی وظیفہ بتا دیا جا رہا ہوں۔ حکیموں سے عاجز آ چکے ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے توکل اور یقین کے ساتھ نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد 21 مرتبہ اس آیت مبارکہ وظیفہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اولاد صالح پیدا ہونے کی دعا کریں۔ اس عمل سے پہلے اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ اولاد نرینہ پیدا ہوگی، اور وہ قرآنی عمل یہ ہے کہ قرآن کریم کی سورۃ السجدہ آیت نمبر 7 سے 9 تک دونوں میاں بیوی پڑھا کریں۔ ناظرین، اولاد پیدا ہونے کے بعد خدا کا شکر ادا کریں اور صدقہ خیرات سے اسے راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام بے اولادوں جوڑوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے اور نیک صالح عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ السلام علیکم۔